آج یکم ذیلقعد منگل سے منگل سب لوگ اللہ کی لاڈلی صورت صرف 3 بار پڑھ لیں۔ یہ صورت تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج یکم ذیلقعد منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آج یکم ذیلقعد منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا میرا رب غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ جو شخص بھی ذیلقعد کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ اور جو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، پھر مانگنے والے کو بھی مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ذیلقعد کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ذیلقعدہ کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ رب العالمین رزق اور دولت کی برسات فرماتا ہے۔ ذیلقعد کے مہینے میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی کوئی ادھوری خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو آج پہلے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے ہر قسم کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اگر میں بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، اگر آپ کے ہاتھوں سے کامیابیاں نکلتی چلی جا رہی ہیں، آپ صبح سے شام تک، دن سے رات تک محنت اور مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج کا یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آپ چاہے اسے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر یا مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، آپ اس وظیفے کو جہاں سکون کے ساتھ بیٹھ کر سکتے ہیں آپ اسے وہاں کر لیں۔ صرف چند منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، کیونکہ آج ذیلقعد کا پہلا دن اور قبولیت کی وہ گھڑیاں ہیں کہ اس مہینے میں رب العالمین سے اگر آپ 50 کروڑ مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ 50 کروڑ سننے کے بعد بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ 50 کروڑ ایسے کی مل جاتا ہے، لیکن میں کسی بندے سے مانگنے کی بات نہیں کر رہی، میں رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایسا ذکر، ایسا وظیفہ، ایسے اعمال بتا رہی ہوں کہ جن کو واقعی پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے، جسے پڑھنے سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اگر کوئی من پسند نوکری کے لیے پڑھتا ہے، من پسند شادی کے لیے پڑھتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ان سارے مسائل کا یہ آخری حل ہے۔ اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا، گناہوں سے نجات کا، حتیٰ کہ ہر مسئلے کا حل بھی کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے پاس پورا دن اور پوری رات موجود ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شمار محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں وہ آج یکم ذیلقعد کے مہینے منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھ لیں۔ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لوگ وظائف بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج آپ کے حوالے میں وہ کامیابی کا راز کر رہی ہوں کہ اگر کوئی یکم ذیلقعد منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات آپ کو وہ سب عطا فرمائے گی جو آپ کبھی سوچا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، کاش میرے پاس بھی بنگلہ ہو۔ آج گاڑی، بنگلہ، مکان، نوکری، شادی، اولاد، جو بھی چاہیے مانگ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کا
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھ کر آپ کو کئی مہینوں اور کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آج یکم ذی القعدہ کے مہینے میں منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھیے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ جلد مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، جو جلد اللہ رب العالمین سے رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتی ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودیہ سے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، میرے رب نے چاہا کہ میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، بس اس بندے کو نواز دیتی ہے۔ لاوالو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم کی ذات تو خود دے رہی ہے، لیکن ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے؟ تو پھر بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو یکم ذی القعدہ منگل کے دن کو لاپرواہی میں گزار دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی القعدہ کی مہینے کی پہلی تاریخ منگل کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا ورد، ایک ایسی دعا ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت کرتے ہیں۔ اگر انسان درود کی طاقت اور اس کی انرجی کو جان لے تو ہر وقت درود پاک سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعاؤں کی قبولیت میں انتہائی مؤثر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے آدمی ایسا بلند مقام حاصل کر لیتا ہے جس کا اس دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے سے فکر یعنی تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے، اور درود شریف پڑھنے والے کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ درود شریف بے چین دلوں کے لیے چین ہے، درود پاک بے قرار دلوں کا قرار ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے میرا رب غیب سے عطا فرما دے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا۔
اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو اس نام سے پکارتا ہے تو فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے رکے ہوئے کام ہیں، کئی سالوں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، راتوں رات ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات، اور یا اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو ذہن میں رکھ کر پڑھو گے تو میرا رب اس کے دل کو بھی نرم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا لطیفو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا لطیفو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا لطیفو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا لطیفو اور یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا توجہ اور دھیان سے ہے، اور یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ آپ کے منہ سے جو بھی باتیں نکلیں گی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، وہ یا لطیفو اور یا اللہ کو پڑھتے ہوئے فوری طور پر پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ارجنٹ وظیفہ کام کرتا ہے، یہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ ابھی مانگ رہے ہوں گے اور فرشتے لے کر آ جائیں گے۔ پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جسے صرف 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج یکم ذی القعدہ منگل کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، تو آج ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ ہے، اور ایک قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا؟ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات آپ پر راضی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ یکم ذی القعدہ منگل کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے گا، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، تڑپتے ہوئے، روتے اور سسکتے ہوئے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلا جائے مانگ لینا۔ آپ رب سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، آج رب خود دے رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مشکل وقت میں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ آج جب رب کی ذات تقسیم کر رہی ہے تو پہلے نمبر پر یا لطیفو یا اللہ، اور دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ آپ جس رزق کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑتے ہیں، آج جو تیسرے نمبر پر میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس کو پڑھنے سے آپ پر 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے
رزق کی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف ہر کوئی نہیں پڑھتا۔ آج خوش قسمت ہی شخص ہے وہ جو اس کو پڑھے گا۔ خوش قسمت ہی کو توفیق ملے گی جس کی رب نے تقدیر بدلنی ہوگی، جس گھر کے حالات بدلنے ہوں گے، جس کو غربت سے تنگ دستی سے نجات دینی ہوگی، وہی اس عمل کو کرے گا۔ اللہ والو، آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ یا رزاقو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور یا اللہ میرے رب کا ذاتی نام ہے۔ یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے والے پر رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے والے پر رزق اتنا دیا جاتا ہے کہ اس سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت سنبھالنے کی جگہ ہے، دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو یا رزاقو یا اللہ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ضرور توجہ کیجیے۔ یا رزاقو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رزاقو یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھا دی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے۔ میرا مقصد آپ کو ایک ایک بات کو بار بار سمجھانا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ مستند وظائف ہیں۔ جب ذی القعدہ کے مہینے میں رب کی ذات کملی والے آقا کے صدقے جھولیاں بھر رہی ہے تو آپ کیوں اپنی جھولیوں کو نہیں بھروا رہے؟ جب دینا رب نے ہے تو آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہے؟ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر رکھ دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے اور سنت بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو رب اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوہیت کے حضور، ہماری ابدیت کے علامت، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر اور اس کی ذات پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے اور وہ مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے اور ملکیتیں اور تمام بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب داتاؤں کا داتا وہی ہے، ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے۔ جب وہ عظمتوں والا خدا بے حد بے نیاز اور غنی اور بے پرواہ ہے اور تمام حاجتوں سے پاک ہے، وہ جواد و کریم بخششیں فرماتا ہے اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اگر وہ خزانے عطا فرما دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کے نوک کے برابر بھی کمی نہ آئے، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اور کسی کو وہ کچھ دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے روک لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری اور لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یاد رکھیے،
جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت، اپنی مراد، جس بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر کرم ضرور فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی برکت سے ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگیوں کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔